جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے، بہت مستند ہے، بہت اوتھینٹک ہے، اور بے شمار اس کے متعدد احادیث جو ہیں جن پر تمام تر ائمہ اکرام اور ریسرچ اسکالرز اور علماء دین کا اتفاق ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین دلایا ہے، بتایا ہے، اس راز کو کھول دیا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا مانگو تو ہر جائز دعا، ہر خیر کی دعا پوری ہوگی۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا، یا اس کے پاس کوئی دعاؤں کی لسٹ نہیں ہے، یا وہ اس سلسلے میں پریشان نہیں ہے؟ چاہے اس میں کوئی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی اکنامک کنڈیشن کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی صحت مند یا توانا یا کمزور یا غریب یا امیر یا بچہ یا بڑا یا بوڑھا، مطلب کوئی شخص ایسا نہیں ہے مسلمان دنیا میں، اسپیشلی کیونکہ یہ ہمارے دین سے ریلیٹڈ چیز ہے تو اس کو مجھے اسپیسیفکلی کہنا پڑے گا کہ کوئی مسلمان مرد و عورت انکلوڈنگ چلڈرنس، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میرے پاس مجھے اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ حاجت اپنی پوری کروانی ہے۔ تو یقینی طور پر آپ آج صحیح ویڈیو پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یقیناً انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ چیز ضرور کلیئر ہو جائے گی، کلیئر کٹ ہو جائے گی تمام تر ریفرنسز اور احادیث کے ساتھ کہ وہ کون سی گھڑی ہے، کہ بار بار تو نہیں آتی وہ گھڑی، ہر دن تو نہیں ہوتی وہ گھڑی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اور مستند احادیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو مسلمان اپنی خیر کی دعا، خیر کی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو وہ دن ہے جمعے کا دن، افضل الایام، دا بیسٹ ڈے آف دا ویک، سید الایام، جمعے کا دن جس کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس دن جمعے کی نماز اور جمعے کے تمام تر دوسرے اہم متشرع شریعت کے مطابق اعمال و افعال جس کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجنا، غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کام کی بات کے اوپر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ تم جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ اور اس میں احادیث کی اتنی بڑی چین ہے، اتنی مستند احادیث کی چین ہے جس پر تمام تر لوگ متفق ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے، اور جن لوگوں کو نہیں پتہ، اور جن لوگوں کو پتہ ہے تو پھر بھی وہ مکمل یقین کے ساتھ آج ہی اس چیز پر عمل کریں، اور جس کی جو حاجات ہیں ان کو وہ ضرور اس کے اوپر عمل کریں اور دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج جو ہے وہ جون کا لاسٹ جمعہ ہے، اور ذی الحج کا بھی نہیں، ذی الحج کا تو شاید آج جمعہ ہے لاسٹ، یہ پر جون کا یہ لاسٹ جمعہ ہے۔ اور آج جمعے کے دن، آج ہی کے دن انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی، تو یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ وقت مل جائے گا، کیونکہ یہ دو وقت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن 12 ساعتیں ہیں، جس میں سے 2 ساعتوں کا ذکر مختلف احادیث میں ہے، جس میں پھر 1 ساعت ہے جس پر سب متفق ہیں۔ جو 2 ساعت ہیں ان میں سے پہلی ساعت وہ ہے جب امام صاحب جمعے کی نماز شروع کرتے ہیں، خطبہ شروع کرتے ہیں اس کے آخر تک۔ تو بہت سی احادیث میں ہیں اس کے متعلق بھی، بخاری کی، مسلم کی، اور بہت مستند جو ہیں وہ صحابہ کرام سے ایک چین ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا وقت ہے، جو دوسری ساعت ہے جس میں ہر دعا قبول ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، وہ ہے عصر سے لے کر مغرب تک۔ وہ وقت جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز شروع ہونے سے قبل کا وقت، اور اس پر سب لوگ متفق ہیں۔
اب ظاہر ہے مجھے آپ کو اس کے ریفرنسز دینے چاہیے، اور یہ وقت عموماً عصر کی نماز جو ہے اور مغرب کی نماز میں عموماً 2 گھنٹے کا جو ہے وہ وقفہ ہوتا ہے یا ڈیوریشن ہوتی ہے اس کی. تو اس میں کرنا یہ چاہیے ہمیں کہ یہ ساتھ ہم سے مس نہ ہو. ہمیں عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک جا نماز پر ہی رہنا چاہیے. اور جو اپنے خاص، کیونکہ حاجات بدلتی رہتی ہیں، دعائیں بدلتی رہتی ہیں، کسی وقت ہم کو کسی دعا کی بہت ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے، کسی وقت ہم کو فوری طور پر کس دعا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دعا کو فوکس رکھیں اپنے دل کے اندر اور اپنا دماغ دل کے اندر. اس کے بعد درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور استغفار، ان 2 کو کثرت سے پڑھتے رہیں اور دعا بھی درمیان میں کرتے رہیں جب تک مغرب نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اب میں آپ کو ان احادیث کے نمبر اور ریفرنسز بتاتی ہوں. آپ خود بھی ضرور سرچ کیجئے گا اور اپنے قریبی جانے والوں کو، فیملی ممبرز کو، سب کو بتائیے گا کہ وہ یقیناً اس چیز کو ایک بہترین تحفہ ہے. مطلب یقین کے ساتھ دعا مانگیں اور کریں، کیونکہ دعا کی ضرورت کس کو نہیں ہے، حاجت کس کو نہیں ہے. اور امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایگزامس ہونے والے ہیں، جن کا کریئر ہے، جن کی جابس کی ضرورت ہے، اور جو مائیں ہیں ان کو بچوں کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور جو بزرگ افراد ہیں ان کو اپنی فیملی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے. اور دنیا میں پتہ نہیں کتنے ایسے کام ہیں، لوگوں بیمار ہیں ان کو صحت چاہیے، مختلف لوگ ہیں اور بہت ساری حاجات ہیں. بس اتنا مجھے یقین ہے کہ کوئی انکلوڈنگ می، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو نہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس دعاؤں کی لسٹ نہ ہو. اور جس میں کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ بس بہت جلد ہماری وہ دعا پوری ہو جائے، بہت جلد ہماری پریشانی دور ہو جائے، بہت جلد ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جائے، بہت جلد اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ہماری اس دعا کو قبول فرما لیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے رحمان و رحیم ہے، کل جہاں کے مالک ہیں، کل جہاں پر ان کی رحمت کا سایہ ہے. تو انہوں نے جمعے کے دن وہ ساتھ بتا دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر بہت صحابہ کرام کی اس کے بارے میں ڈسکشنز ہوئی، آرگومنٹس ہوئے، کیونکہ پہلے تو یہ بات تھی کہ جمعے کے دن ایسی ساتھ ہے. تو بس پھر اس کو بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ایسی ثابت ہوئی ہیں کہ جن سے اس ساتھ کا بھی ذکر ہو گیا، اس وقت کا، اس ڈیوریشن کا. تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہے، اور اس میں خاص طور پر ذکر ہے کہ عصر کے آخری لمحات میں تم وہ گھڑی پا لو گے. تو کیوں نہ پائیں، ہم آج ہی کے جمعے کیوں نہ پائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کرے کہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. اور کیونکہ میں آج جمعے کے دن ہی، آج کی ڈیٹ میں، آج 27 ہے یا 28 ہے، تو 28 ہے آج. تو آج کے دن ہی اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول فرما لے، اور مجھے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں اور آپ لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ہوں ناہید خلیل، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناہید خلیل اینڈ قرآن و سنہ، یعنی کہ جو کچھ ہے قرآن اور سنہ کے مطابق ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، آج ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے کیا ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جو لوگ نئے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں یا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو پہلے سے یہ انٹروڈکشن ہو جائے کہ آج کتنی قیمتی اور کتنی اہم اور کتنی ہر انسان کے لیے ضروری ساتھ کا ذکر جو ہے وہ اس کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں ود
all authentic ahadith with all authentic references from Bukhari, Tirmidhi and Nisai and Ibn Majah and with all number of authentic ahadith. تو اس موقع کو کوئی نہ گنوائے اور اس کو ضرور دیکھیں کہ صحیح حدیث ہے کہ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی، اس لمحے میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اچھی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ بخاری 5295 اور مسلم میں ہے 852، صحیح مسلم۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان جب کچھ بھی خیر طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اس گھڑی کے تعین کے بارے میں متعدد روایات اور احادیث ہیں۔ اب کیونکہ جمعے کا دن تو بہت 24 گھنٹے تو انسان جب خیر ضرورت پڑتی ہے تو لوگ 40 دن کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں، کون سے کام کرتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز جو بھی ان کو ایک بہت ضروری کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتی ہے۔ دنیاوی طور پر لوگ اپنے چیزوں کی تیاری کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے بہت ایگزامز کی تیاری کے لیے، انٹرویوز کی تیاری کے لیے اتنی دن جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر کے تیاری کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں جو ہے کہ الحمدللہ کہ بہت کم وقت ہے، ڈیوریشن ہے اور اس کا بالکل مکمل طور پر اس کا تعین ہو گیا، اس کی کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ صحیح مسلم 853 جسے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، یعنی کہ آپ ابو بردہ رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے بارے میں روایت کرتے ہوئے سنا؟ تو ابو بردہ نے کہا جی، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ یہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ ترمذی میں ہے 940 اور ابن ماجہ میں ہے 1138۔ میں کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی کی روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس میں خیر ہو، یعنی کہ وہ ایک جائز کام کے لیے دعا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑی ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ حدیث کے بارے میں شیخ البانی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ ضعیف احادیث میں سے ہے۔ اصل میں یہ گھڑی عصر کے بعد ہے اور یہ قول پہلے سے زیادہ راجح ہے، اور اس کے عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ، امام احمد اور بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ اس قول کی دلیل امام احمد کی مسند میں روایت کردہ حدیث 7631 ہے، 7631، جسے ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت فرماتے ہیں۔ کوئی بھی چیز مانگے، اب ظاہر خیر اور جائز ہونا تو بہت ضروری ہے، تو کوئی بھی چیز مانگے تو اسے وہ عنایت فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی عصر کے بعد ہے۔ یہاں پر بالکل کنفرم ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد ہے، اور مسند احمد کی تحقیق ہے کہ یہ اپنے شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے۔ اسی طرح ابو داؤد میں 1048، یہ نمبرز میں آپ کو ہر جو حدیث ہے اس کا نمبر اور کون سی حدیث کی بک میں سے ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں الحمدللہ۔ ابو داؤد میں 1048 ہے، نسائی میں 1389 ہے،
جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن 12 گھڑیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی خیر اور جائز چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ اسے جمعے کے دن عصر کے بعد آخری لمحے میں تلاش کرو، جمعے کے دن عصر کے بعد آخری لمحے میں۔ پلیز اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ تمام احادیث جب آپ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو یہ تمام احادیث کے ان کے بکس کے نیم اور ان کے آتھرز اور ان کے حدیث نمبر مستند آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ میں ٹرائی کروں گی کہ میں ڈسکرپشن میں بھی حدیث نمبر دوں ضرور۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری 2/489 میں اس سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 1139 میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا کہ ہم نے کتاب یعنی توریت میں جمعے کے دن ایک گھڑی کا ذکر پایا ہے کہ جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو وہ اس کی ہر ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصحیح کرتے ہوئے فرمایا کہ گھڑی یا گھڑی کا کچھ حصہ، تو انہوں نے عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا، گھڑی کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن آخری لمحہ، نماز کا وقت تو نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ نے، اور اس کی دیکھیں مزید کنفرمیشن میں مسلسل آپ کو کر رہی ہوں کہ آخری لمحہ تو جمعے کے دن نماز کا نہیں ہوتا کیونکہ مغرب کی نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کہتے ہو، لیکن جب کوئی مومن بندہ نماز پڑھ کر بیٹھ جائے اور اسے نماز کا انتظار کہیں جانے سے روکے تو وہ شخص حالت نماز میں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہ یہ وقت، یہ 7 جمعے کے دن جس میں کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ 7 عصر کے وقت آخری گھڑیوں میں یہ 7 کہیں ہے، تو یہ ہم سے نکل نہ جائے تو ہم جمعے کے دن کوشش کریں کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک حالت نماز میں، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں قربان جاؤں، میں میرے والدین قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جب کوئی بندہ، مطلب ظاہر ہے صحابہ کرام تو ایسی گھڑیوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے سوال ضرور فرمایا کرتے تھے، تو دیکھیں آج ہمیں یہ اس بات سے آسانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے بار بار پوچھا کہ کون سی گھڑی؟ عصر کے وقت اگر اس میں نماز کا ذکر ہے تو پھر کیسے کوئی بندہ نماز کی حالت میں ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، جب کوئی بندہ مصلی پر نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرے تو وہ حالت نماز میں ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں 1046، ترمذی میں 491 اور نسائی میں 1430 میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحم اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں دنیا میں اتارا گیا اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن جمعے کے دن ہی قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی، اور جن اور انسانوں کے علاوہ ہر ذی روح کے ہر چیز قیامت کے خوف سے جمعے کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ قیامت کا انتظار، کیونکہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، ہمیں نہیں پتا وہ کون سا جمعہ ہوگا، تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا جمعے کے دن تو تمام تر جن اور انسان جنہیں اس بات کا احساس ہے وہ خوف سے سہمے ہوئے خاموشی سے سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں
کہ کہیں آج تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ تو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ اور اب یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ عصر کے وقت کی گھڑیاں ہیں۔ بے شک آپ اگر جمعے کے وقت جو امام صاحب مسجد جاتے ہیں ان کی نماز ختم ہونے تک بھی آپ لوگ اس چیز کو بھی کاؤنٹ کر لیں، اگر اچھی بات ہے، لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ عصر کا وقت اور عصر کا آخری وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ اس کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے جو اوتھینٹک اس زمانے میں توریت تھی۔ تو کعب نے کہا کہ ہر سال میں ایک جمعہ ہوتا ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر جمعے کو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کعب نے تورات اٹھائی اور پڑھنے لگا، پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ دیکھیں اب ہر چیز سچ کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ احادیث سے ثابت ہو رہی ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہو رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے ثابت ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبداللہ بن سلام کو ملا، انہیں کعب کے ساتھ مجلس کا تذکرہ بھی کیا، تو عبداللہ بن سلام نے آگے سے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کون سی گھڑی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے درخواست کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ کون سی گھڑی ہے، تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے، کیونکہ مغرب کے وقت نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب مسلسل کنفرمیشن ہے تمام تر صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ، تمام تر احادیث کے ساتھ، ان کے نمبرز کے ساتھ، کہ جمعے کے دن عصر کے وقت آخری لمحات میں وہ گھڑی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن بندے، ہر مومن بندے کی جائز اور خیر کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ نے ان سے کہا اعتراض کرتے ہوئے کہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہو اسے پالے، اور یہ وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں، یعنی کہ پھر انہوں نے تھرڈ ٹائم اس کو کنفرم کیا، تو یہ وقت تو نماز پڑھنے کا وقت نہیں، کیونکہ اس وقت نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے تو اس وقت تک وہ نماز میں ہے جب تک وہ نماز ادا نہ کر لے دوسری، یعنی ایک کے بعد ایک کاؤنٹر ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک کاؤنٹر ہو رہا ہے، اور پھر کنفرمیشن ہو رہی ہے۔ تو پھر عبداللہ بن سلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے کہا کہ یہ تو نماز کا وقت نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب کوئی مومن بندہ کسی جگہ نماز پڑھ کر اور دوسری نماز کا انتظار کرے تو کہ وہ حالت نماز میں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ پھر کنفرم کرتے ہیں کہ بالکل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ تو دیکھیں آپ ذرا، اب تو عبداللہ نے فرمایا کہ یہاں نماز سے مراد یہی ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مغرب کی نماز کے انتظار میں اگر مصلی پہ رہیں تو ہم حالت نماز میں ہیں، ہمیں نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز تک حالت نماز میں اگر مصلی پہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث احسن ہے اور صحیح ہے، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اس حدیث کا کچھ حصہ روایت ہوا ہے، اور شیخ البانی رحم اللہ علیہ نے اسے بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ یہ راد المعاد 1/376۔ چنانچہ اس عظیم گھڑی میں دعا کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اللہ کرے کہ یہ ویڈیو مل جائے بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہے، تو جو اس پہ عمل کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو عمل کر لیں، یقین رکھیں
آج کتنی ساری چیزیں اس کے بارے میں مستند ثابت ہوئی ہیں، کتنی آپ کو ریفرنسز ملے ہیں احادیث کے مستند، ایک کے بعد ایک کتنے احادیث کے آپ کو نمبر ملے ہیں، تو جس میں عظیم گھڑی میں دعا کرنے کا موقع پا سکتا ہے تو اس کے ساتھ اگر عصر کے بعد غروب آفتاب سے قبل دعا مانگ لے تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ تو یقیناً اللہ کرے کہ آج ہم میں سے جتنے لوگ انکلوڈنگ می، مجھے بھی اس میں شامل کریں، میری فیملی اور جتنے میرے ریلیٹیوز ہیں، جتنے میرے قریبی لوگ ہیں، میرے اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان سب کے لیے اور آپ سب لوگ بھی جو آج اس جمعے کے دن یہ ویڈیو سن کے دیکھ کے اور ضرور دعا کریں اپنی کسی بھی حاجت کے بارے میں، تو میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور قبول فرمائے، اور اگر یاد رہے تو میرے لیے بھی دعا کر لیجئے گا کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنی فیملی کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ جہاں تک میری فیملی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر خیر و عافیت کا معاملہ کریں، اور ہم اس دعا پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی جس میں آپ کے لیے اور میرے لیے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بہت چیزیں ہوں گی، ہمیشہ ریفرنس کے ساتھ قرآن کریم کا ریفرنس ہوگا اور احادیث کا، مستند احادیث کا ریفرنس ہوگا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آخری خطبے میں کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سننا۔ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو خیر ہے، بھلائی ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، سکسیس ہے۔ ہم قرآن اور سنت کو انشاءاللہ اس کی رزق کو مضبوط تھامے رہیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کیونکہ آپ قرآن کریم کا عملی نمونہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور جن ممالک میں ابھی جاری ہے، مغرب کے وقت میں دیر ہے، تو سورہ کہف نہیں پڑھی ہے تو سورہ کہف پڑھ لیں، دو جمعے کے درمیان ایک نور قائم رہتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے عصر کے آخری اوقات میں شدت سے اپنی جو خاص دعا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد قبول ہو، فوکس کر کے دعائیں پڑھیں اور مصلی سے نہ اٹھیں تو آپ حالت نماز میں ہیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ بشرط حیات ملاقات ہوگی۔